السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زیرٹ پاکستان. اگلے ہفتے بجٹ بھی آ جائے گا عید کے بعد. اس کے بعد ملک کے اندر بھی سیاسی صورتحال دیکھ رہے ہیں کچھ اس میں نئی قسم کی ایک انرجی آ رہی ہے. وہ ڈپینڈز آن وچ سائڈ یور آن، پازیٹیو نیگیٹو. بہرحال بات آج ہم کریں گے جو پاکستان کے گرد و نواح میں پاکستان کے جو اہم ہمسائے ہیں ان کے حوالے سے، اور وہ جو تعلقات ہیں ان دا ویسٹ آف آر بارڈرز، بڑے اہم تعلقات ہیں اور یقینی طور پہ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی. اب یہ ہم اس کی اہمیت کی بات اس لیے اور بھی زیادہ کرتا ہے کیونکہ پچھلے مہینے ہندوستان نے جو کمال کیا، ایک جارحانہ وار کیا، اس کے بعد یعنی کہ کافی سخت پش بیک ملا. پھر اس کے بعد انہوں نے جھوٹ سچ کی کہانیاں ڈالی. اس کے بعد یہ کہنے لگ گئے کہ جو ہوا وہ تو ہوا ہی نہیں، اور جو کہا کہ ہوا اور کہنے کی کوشش کی ہوا ہی نہیں. اس میں جو جہاز ان کے گرائے گئے اس پر ان کا بہت زیادہ کوشش تھی کہ کہا جائے کہ جی کچھ نہیں ہوا. بات تو کہنے کو چھوٹی سی ہے، جہازوں کی ہی بات ہے، لیکن پورے رویے کی عکاسی کرتا ہے. اور انہوں نے آ کے جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے انٹرویو میں آگے جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو یونیفارم میں لوگ ہیں وہ صحیح بات کرتے ہیں، اور کچھ اس طرح سے کہا انہوں نے، سچ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا دوسری سائڈ سے بھی اور ادھر سے بھی سچ کی بات ہوتی ہے زیادہ. اور یہ انہوں نے پھر سے، اور آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم اے یونیفارمڈ پرسن فرام انڈیا ہیز ایکنالج کہ جہاز گرائے گئے ہیں. تو اب بہرحال انڈیا ان معاملات میں بہت محو ہے. اور دوسری طرف اگر if you were to ایکسپریس اٹ لائٹلی تو چغلی لگانے نکلے ہیں دنیا بھر میں، اور بڑی عجب کہانی. کہیں وہ پیناما پہنچ جاتے ہیں، سیرا لون پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی نیا ہندوستان ہے، وہ تو اب تباہی مچائے گا، پاکستان کی طرف سے ایک ہوگا حملہ، اب 10 کریں گے، خود ہی کر کے حملے، خود ہی. پھر اب یہ باتیں پیناما میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لیڈرشپ ہے پیناما کی، انہوں نے پہلے کہا تھا ہمیں افسوس ہے جو پاکستانی مارے گئے، لیکن ہم نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی افسوس کی، اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں، ہمیں افسوس نہیں ہے کیونکہ ششی تھرور صاحب آپ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ پاکستان تو دہشت گردی کرتا ہے، تو اس لیے ہم یہ بات اب آپ کی مانتے ہیں، تو افسوس وڈرا کرتے ہیں. عجب نوعیت ہے ان کے جو اس وقت ایک ڈپلومیسی ہے یا پتہ نہیں کیا اس کو کہیں. ہم اپنی ڈپلومیسی پہ آتے ہیں نا. گیس یہ اہم کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، اور ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ڈیولپمنٹس کو یعنی فالو کرتے رہے ہیں اور ہیو بین پارٹ آف اٹ. ان فیکٹ دے ہیو بین. ایاز وزیر صاحب ہیں، ایمبیسڈر ایاز وزیر صاحب، وہ افغانستان میں رہے ہیں، بہت ایکٹیو ان کا ایک رول رہا ہے، اور وہ آج بھی افغانستان کو سمجھتے ہیں اور جاتے رہے. ہی از بین پارٹ آف ڈیلیگیشنز دیٹ ہیو گون ان دا پاسٹ، آفیشیل ڈیلیگیشنز اپنے یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. تو ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بہت روز کے بعد ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. ایمبیسڈر ایاز وزیر صاحب، وارم ویلکم ٹو یو. تھینک یو جی. اور طاہر خان صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں افغانستان کے معاملات پر. شاید ہی کوئی جرنلسٹ ہو جس کی اتنی گہری نظر ہو. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب مرحوم، وہ ہی واز ایوری باڈیز ٹیچر. آئی ایم شیور طاہر خان صاحب بھی ایگری کریں گے، لیکن وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. بہرحال طاہر خان صاحب بہت ہی یعنی کہ ریلائبل اور بہت گہری ان کی نظر ہے افغانستان کے معاملات پہ، اور افغانستان ہی کے معاملات پر آج بات کریں گے. ناظرین، اگر ہم اس کو افغانستان کو محور بنا لیں آج کی گفتگو کا، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ افغانستان کی اہمیت کتنی ہے پاکستان کے لیے، اور اس تمام معاملے کو جب ہم دیکھیں تو اپریل 25 کا جو اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر کا جو وزٹ تھا افغانستان میں، اس کے نتیجے میں جو پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا کہ ٹریڈ کے معاملات کچھ ہیں اس کو ہم سلجھائیں گے. پھر انہوں نے اب آپ دیکھیے گا 31 مئی کو 4 سال کے بعد پاکستان نے واپس اپ گریڈ کی اپنی پریزنس ان افغانستان، اور ہم نے اپنے جو وہاں سفیر ایک تعیناتی کی، کیونکہ اس سے پہلے شارجی افیئرز کو ہی ہم نے تعینات کیا گیا. پاکستان بیکمز دا 4th کنٹری
اس سے پہلے چائنا ہے, ازبیکستان ہے اور یو اے ای, ان 3 کے امبیسڈرز ہیں. باقی سب نے مختلف سطح پر اپنے امبیسڈر یعنی ڈپلومیٹس وہاں تعینات کیے ہوئے ہیں. اور جب ہم پاکستان افغانستان کی بات کرتے ہیں, چائنا بیکمز اے کریٹیکل پارٹ آف اٹ. چائنا میں ہوئی حال ہی میں ایک سہ افریقی فارن منسٹرز لیول کی میٹنگ کانفرنس ہوئی, اور اس کے نتیجے میں یعنی آپس میں تجارت, سیکیورٹی, یہ معاملات پر اگریمنٹ ہوئی. اور فائنلی جس پوائنٹ پہ پھر ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کے پاس, یہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ جی ہم سی پیک کو میں افغانستان کو اب شامل کریں گے, اور آپ لوگ تو کہیں گے یہ کون سی اب نئی بات کریں, ہر دوسرے مہینے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہے. لیکن جو بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ the Chinese are now more serious and so is Pakistan. اور دوسرا ایک ہائی وے بنانے کا کہا ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہ فرام کابل ٹو پشاور ہائی وے بنے گا, اور اس پر بھی کچھ اناؤنسمنٹس کر دی ہیں. بٹ ویل گو ناؤ ٹو آور ایکسپرٹس. امبیسڈر ایاز وزیر صاحب, اگر کچھ مائیں کہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو ڈیولپمنٹس ہیں پچھلے 2 ہفتے کی. دیکھیے نسیم بی بی, میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات کے بارے میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے. اس سے پہلے مجھے کئی اعتراضات تھے, کئی کانفرنسوں میں کہہ چکا ہوں, بلکہ میری تو شروع سے یہ سجیشن تھی حکومت کو کہ وی شوڈ بی دا فرسٹ ون کہ افغانستان کے طالبان حکومت کو ریکگنائز کرے. لیکن خیر ریکگنیشن کے اب ہم قریب پہنچے ہیں. سفیروں کا تو ایک دوسرے کے ہاں تک ضروری کے اعلانات ہو گئے, نامینیٹ بھی ہو گئے کہ وہی جو ناظم الامور تھے ایک دوسرے کے دارالخلافے میں, وہ اب فی الحال وہاں پہ سفیر ہوں گے. تو اسی طرح دوسرے ملکوں کے بھی جن کے آپ نے نام لیے ان کے بھی سفراء ہیں. لیکن میں پھر بھی وہی بات کروں گا کہ میری خواہش ہے کہ چونکہ طالبان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پرانے تعلقات تھے, ابھی بھی ہیں, لیکن تھوڑے سے ٹیڑھے ہو گئے, آہستہ آہستہ واپس پٹڑی پہ آ رہے. تو پڑوسی ملک بھی ہے, بہت قربت بھی ہماری رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلی مملکت ہو کہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرے, کیونکہ دوسرے کر رہے ہیں, تیاری ہو رہی ہے. میرا خیال ہے چین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگی اگر ہم سیدھی بات کہیں کہ ریکگنائز کرتے ہیں. ازبکستان کو نہیں ہوگا, روس کو نہیں ہوگا. اسی طرح ایران بھی قریب آ رہا ہے, اس طرح یو اے ای بھی بہت قریب آ گیا, اور بھی ملک ہے جو ان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات بڑھا رہے ہیں. بلکہ اگر امریکہ کا بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا. پچھلے دنوں کے واقعات آپ نے دیکھے تھے کہ وہ قیدی بھی لے گئے اور زلمے خلیلزاد بھی آئے تھے. تو ایک قسم کا گویا واپس وہ افغانستان میں آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسحاق ڈار والی جو وزٹ تھی یہ بہت ہی مفید رہی, اور افغانستان کے ساتھ کئی معاملات پہ جو ہمارے آپس میں ریزرویشن تھے ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک دوسرے کی شاید انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اس لیے یہ سفراء کی بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی, اور باقی بھی جو چیزیں ابھی تو ساری کھل کے نہیں آئی وہ بھی آہستہ آہستہ آ جائیں گی. اور امید ہے کہ جو ہماری ریزرویشن ہے ٹی ٹی پی کے بارے میں ان کے ہاں ان کا بھی شاید کوئی مداوع کوئی راستہ نکل آئے. بے شک بے شک. طاہر خان صاحب آپ بتائیے, آپ جس وانٹیج پوائنٹ سے دیکھ رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی آل دس؟ میری نظر میں آگے بڑھاؤں گا وزیر صاحب کی بات کو, لیکن ایک بات پہلے کروں گا کہ یہ جو سفیروں کا جو ہوا ہے لیول بڑھانے کا, یہ جب سے فریقی اجلاس ہوا تو اس کے بعد چین کے وزیر خارجہ نے اس کا اعلان کیا. پاکستان اور افغانستان سے جو بیانات جاری ہوئے تھے اس سے فریقی اجلاس کے ان بیانات میں اس کا ذکر نہیں تھا. میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کو گو کہ چین کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے ساتھ تو ہے ہی ہے, افغانستان کی حکومت کے ساتھ بھی ہے اور پہلے سے ہے. تو اگر دو طرفہ طور پہ کچھ چیزوں کو خود ٹیکل کرے تو شاید پھر وہ پائیدار بھی ہوں گے.
ویسے چین آپ کو یاد ہوگا 2017 سے جب یہ سے فریقی چین ہی کے کہنے پہ بنا تھا، جب ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا 2017 میں، ایک ٹرک بم دھماکہ تھا جرمن ایمبیسی کے قریب، 140 تک لوگ اس میں جاں بحق ہوئے تھے اور کافی سارے زخمی تھے، تو تعلقات بڑے خراب ہوئے تھے، تو چین نے اس وقت سے یہ کام شروع کیا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تو اچھی وہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلٹی اگر یہاں نہیں ہوگی تو نہ سی پیک کا کوئی مستقبل ہوگا سنٹرل ایشیا میں اگر جانا ہے، افغانستان میں، اور نہ ان کے بھی آرائی اسی طرح اس خطے میں. جی طاہر خان صاحب، تھوڑا سا اس پہ میں اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو پاکستان نے امبیسڈر کی لیول پر لے کر کے گئے، بات یہ ٹوٹلی بائی لیٹرل ہے. یہ اٹ سو ہیپنس کہ چین کہ جب وہاں سے فریقی ہوئی ہے اس وقت یہ بات اس کے بعد سامنے آئی ہے، ادروائز یہ ہمیں معلوم ہے. آئی مین دس از بیسڈ آن انفارمیشن کہ پاکستان نے یہ ڈسکشن پہلے چل رہی تھی، اور جب اپریل میں گئے ہیں تو ہم کسی کے کہنے پر یہ نہیں کیا. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ، اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، چین بہت خوش ہے، چین سمجھتا ہے کہ یہ مل کے چلیں گے تو بات ہوگی. جی جی نہیں، میں تو اتفاق کرتا ہوں آپ کے ساتھ، بالکل آپ نے درست کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو یہاں ہم نے لوگوں سے سنا، اسلام آباد میں ذمہ داران سے، کہ اس پہ 6 ہفتے لگیں گے انٹرنل ڈسکشن پہ، پھر معاملہ کابینہ میں جائے گا، پھر وزیر اعظم کے پاس جائے گا. لیکن جب 2 دن پہلے ہانگ کانگ میں اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات چین کے وزیر خارجہ سے ہوئی دوبارہ، تقریباً 10 دن کے اندر دوسری ملاقات، تو اس کے اسحاق ڈار صاحب ہانگ کانگ میں تھے جب انہوں نے اعلان کیا. جی بالکل، چین کے رول کو بالکل ہم مثبت دیکھتے ہیں، چین کا رول بڑا زبردست ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان افغانستان پڑوسی ہے اور معاملات ہمارے ہیں، ٹی ٹی پی ان کا بھی مسئلہ ہے، بالکل اگریڈ، ٹی ٹی ایم ان کا بھی مسئلہ ہے. لیکن بائیلیٹر جب معاملات آگے بڑھیں گے تو اس کی مطلب کہ اہمیت اس کی مضبوطی اور ہوگی، بالکل ایسے ہی اور مضبوطی ہوگی. لیکن چلو یہ بھی ہو گیا، اب اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے. یہ جو پاکستان کے تحفظات ہیں کچھ نہ کچھ ایڈریس ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ہماری معلومات ہے، جو افغان ٹی ٹی پی سے مل کر کے پاکستان میں حملے کرتے تھے ان کے خلاف افغان گورنمنٹ نے ایکشن لیے ہیں. جو لوگ واپس جا رہے تھے ان کو جیلوں میں ڈالا ہے، ان کو پکڑا ہے، جن کو ہیرو پیش کیا جاتا تھا اگر یہاں پر کسی کی ہلاکت ہوتی تھی ان کا بھی انہوں نے کاؤنٹر اقدامات کیے ہیں. تو بہرحال میرے خیال میں پاکستان کسی حد تک مطمئن ہوا ہے تو یہ معاملہ آگے بڑھا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک کہا ایاز صاحب نے کہ یہ معاملہ پہلے ہونا چاہیے اور ریکگنیشن کی طرف اس لیے جانا چاہیے کہ پاکستان نے 1996 میں طالبان کی جب حکومت بنی تھی تو ان کو سب سے پہلے کیا، پھر سعودی عرب نے، یو اے ای نے بعد میں کیا تھا. تو میرے خیال میں اگر کل دوسرے کرتے ہیں تو اگر آپ نے یہ والا سٹیپ اٹھا لیا ہے تو تھوڑا سا آگے بھی بڑھے، کیونکہ ہمارا اور طالبان حکومت کے کچھ نہ کچھ ابھی بھی، آپ کو 2-3 دن پہلے وہاں ہیلمن میں پھر لڑائی ہوئی پاکستان ابھی انہی اعلانات کے دوران، اور آج بھی اس کی تصدیق ہو گئی تھی آج بھی اس طرح کی رپورٹ سے. کیونکہ ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا بارڈر پہ کہ یہ کیوں طالبان آنے کے بعد بارڈر پہ دونوں ممالک کے فورسز کی بار بار کیوں اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہے. جی بالکل، اس معاملے کو بھی دیکھنا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا جو بڑی دلچسپ اور اہم بات تھی کہ مارچ میں جو تاجران تھے دونوں اطراف کے، انہوں نے کافی بڑا رول ادا کیا کہ جب 3 ہفتے بارڈر بند رہا اس کو کھلوانے میں. لیکن ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اس دلچسپ گفتگو کو اور آگے بڑھائیں، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں.